کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کی مکھی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تصور لے کر نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے، نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ درود پاک ذوق و محبت، صلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المسلمین۔ ذی الحج کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ میں عظیم قربانیوں کا ایک طویل تسلسل ہے، اور اسی ماہ میں تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو جلیل القدر صحابہ اور میرے سرکار کے خلفائے راشدین میں سے دو عظیم الشان خلفاء کی یوم وصال ہے۔ ان میں سے ایک کا ذکر جمیل آج کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے، آپ کے صحابہ میں سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے با وفا صحابہ میں حضرت سیدنا عثمان کا ایک بہت ہی بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص رشتہ آپ کا
رشتہ داری کے حوالے سے آپ کی نسبت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں حضرت بی بی سیدہ رقیہ اور حضرت بی بی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت عثمان غنی کے یکے بعد دیگرے نکاح میں دیا، اور جب دوسری شہزادی کا وصال ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری اتنی صاحبزادیاں ہوتی تو میں ایک وہ دنیا سے پردہ کرتی رہتی تو میں اپنی ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کو ضرور حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ کے فرمان پاک کا مفہوم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نسبت کی بدولت آپ کو ذوالنورین کا اعزاز ملتا ہے، لقب ملتا ہے۔ اسی لیے فاضل بریلوی نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ تو آپ کے عقد میں 2 نور اللہ نے عطا کیے تو آپ کو ذوالنورین کا اعزاز ملا، لقب ملا۔ اس ماہ کی 18 تاریخ کو 18 ذی الحج کو آپ کے وصال پرملال اور آپ کی شہادت پاک کا مبارک دن ہے۔ اللہ کریم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان باوفا غلاموں کی ولا اور محبت کی ہم سب کو خیرات عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے چند باتیں آج انشاءاللہ سننے کا ہمیں موقع ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم متفق علیہ یہ حدیث اپنی کتب میں درج کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم مدینہ شریف کے ایک باغ میں داخل ہوئے، اور جہاں پہ بیر اریس کنواں پایا جاتا تھا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں میں اس باغ میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور کنویں کی منڈیر پر اس کے کنارے پر اپنے مبارک قدمین شریفین کو کنویں میں نیچے لٹکا کر اور اپنی مبارک پنڈلیوں سے کپڑا تھوڑا اوپر کر کے اللہ کے محبوب کنویں کے اوپر تشریف فرما۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، آپ جہاں ہوتے تھے شمع کے اوپر تو پروانوں کا آ جانا یقینی بات ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس باغ کا جو دروازہ تھا کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا، تو میں نے ارادہ کیا کہ آج یہاں جتنے پروانے آئیں گے نا بارگاہ رسالت میں تو میں دروازے پہ بیٹھ جاتا ہوں، حضور تاجدار کائنات سے اجازت لے کر ان کو آنے کی اجازت دوں گا۔ آپ کو یہ بات خبر تھی کہ یہاں بھی پروانے آئیں گے، اور یہ بات یہاں پہ میں آپ کو سنا دوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوشبوئے مبارک جو آپ کی پسینہ پاک کی تھی اس کا یہ عالم تھا کہ حضور تاجدار کائنات جس گلی سے گزر جاتے تھے یہ یقیناً صحابہ اس درجے کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہیں سے سرکار کا گزر ہوا ہے، اسی لیے یہ گلی سرکار کے معطر پسینے کی خوشبو سے مہکی ہوئی۔ اسی لیے فاضل بریلوی نے فرمایا نہیں ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے، گلیاں بس گئیں، رونقیں بن گئی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ ڈھونڈنا چاہتے تو گلی کے چوک میں، گلیوں کے چوک میں آ کے کھڑے ہو کر خوشبو سونگتے،
جس گلی میں زیادہ خوشبو ہوتی کہتے یہیں سے سرکار کا گزر ہو. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے، زیارت کے لیے تڑپتے صحابہ کرام ادھر کا رخ کرنے لگے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھا تھا، اللہ کے محبوب اپنے ذوق میں کنویں کے اوپر تشریف فرما تھے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پہلا جو شخص ملاقات کے لیے آنے لگا اس ہستی کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. آپ فرماتے ہیں میں کیونکہ دروازے پہ بیٹھا تھا، اس کے بیک پہ پیچھے انہوں نے آ کے دروازے کو تھوڑا آگے کی طرف دھکیلا. میں نے کہا کون ہے آپ؟ انہوں نے کہا ابو بکر. تو میں نے کہا ابھی ٹھہرے، میں سرکار سے اجازت تو لے لوں. وہ آپ کو آنے کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا آرام کرو، ٹھہرو. میں نے ان کو وہاں پہ رکنے کا جناب علی اپیل کی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. اے جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دروازے پہ ایک شخص آیا ہے اور آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے فرمایا دروازے پہ جو آیا ہے نا اس کو آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا کر دی. آپ فرماتے میں نے دروازہ کھولا، حضرت صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جیسے تاجدار کائنات کنویں کی منڈیر پہ محو آرام تھے، وہ آ کر سرکار کے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد، بارگاہ رسالت کی حاضری دینے کے بعد کنویں کی منڈیر پر اسی انداز سے سرکار کے دائیں جانب آ کر بیٹھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اپنے ذوق میں تھے. حضرت صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. سلام کلام کے بعد وہیں پہ بیٹھ گئے. آپ فرماتے جب دوبارہ حضرت ابو موسیٰ فرماتے جب دوبارہ دروازہ کھٹکا، میں اپنے بھائی کو گھر میں چھوڑ آیا تھا، میری خواہش تھی کاش وہ بھی آ جاتا، اللہ کے نبی کی آج وہ بھی دعائیں اور بشارتیں لے. لیکن جب دوبارہ دروازہ اسی انداز سے اجازت کے لیے کسی نے کہا دروازہ کھولو، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پہ ایک شخص اور آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے پھر اسی طرح فرمایا جو دروازے پہ آیا ہے ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو. آپ فرماتے دروازہ کھولا، وہ تو حضرت فاروق اعظم تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. دروازہ کھول دیا، میرے اللہ کے نبی کی بات ان کو سنا دی. اللہ کے نبی نے جو بشارت دی تھی وہ سارا واقعہ جناب فاروق کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی بارگاہ رسالت میں آئے. ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں آ کر سرکار کی بائیں جانب جو کنویں کی منڈیر تھی اسی انداز سے انہوں نے بھی پاؤں نیچے کر لیے اور سرکار کے ساتھ وہیں پہ بیٹھ گئے. ایک شمع کے گرد، یہ پروانوں کا ہجوم ہے، شمع مصطفیٰ کے گرد یہ عقیدت مندوں کا ایک خوبصورت اور بڑا ہی پیارا ہجوم ہے. اللہ کے محبوب درمیان میں تشریف فرما ہے. ایک طرف جناب سیدنا صدیق اکبر بیٹھ گئے، ایک طرف جناب فاروق اعظم بیٹھ گئے. آپ فرماتے میں اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، دروازے پہ بیٹھا، حتیٰ کہ کسی تیسرے نے کہا کہ مجھے بھی اندر آنے کی اجازت ہے. میں نے عرض کیا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پہ ایک اور سائل آیا ہے اور آپ سے ملاقات کا خواہش ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تھوڑا اس انداز سے بیٹھے تھے جس طرح ٹیک لگا کر بیٹھا جاتا ہے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل درست انداز سے تشریف فرما ہو گئے اور آپ نے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ تم پہ بہت بڑی آزمائش آنے.
تمہیں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، اور اتنی بڑی آزمائش کے بدلے میں رب کائنات تمہیں جنت دے گا۔ ان کو آزمائش کا بھی بتا دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام مجھے مل چکا، میں نے جو ہی اب دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عثمان غنی موجود تھے۔ حضرت عثمان غنی کو میں نے داخل ہونے کے لیے اللہ کے نبی کا جو حکم تھا، اجازت دینی ہے، دے دی، اور اس کے ساتھ انہیں بھی جنت کی بشارت بھی دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا نبی پاک کا پیغام کہ تم پہ بہت بڑی آزمائش آنی ہے، تمہارے اوپر بہت بڑی آزمائش آنی ہے، اس کے بدلے میں رب کائنات تمہیں جنت کی جاویداں نعمتوں کا وارث بنا دے گا، مالک بنا دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے یہ کلمات ہیں، آپ نے کہا اللہ المستعان، ابو موسیٰ اللہ ہے نا میرا مدد کرنے والا، مشکل گھڑی میں ایسے لمحے میں اس کی دستگیری ہوگی میرے ساتھ، وہ مالک ضرور کرم فرمائیں گے، اس کا شان لطف و کرم مجھ پر ضرور نازل ہوگا۔ اس کے بعد یہ بھی آئے اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں جانب تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم پہلے براجمان تھے، وہ فرماتے ہیں یہ سامنے آ کر سرکار کے بالمقابل دوسری سائڈ پہ جو کنویں کی مڈھیر تھی، حضرت عثمان غنی آ کر وہاں پہ بیٹھے۔ اس حدیث طیبہ کو روایت کرنے کے بعد روات فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن یہ ایک ذہن میں اندازہ کیا تھا، لگتا یہ ہے کہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخر وہ وقت آیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی سرکار کے بالکل پہلو میں جگہ ملی، حضرت عمر کو بھی وہیں جگہ ملی، اور حضرت عثمان تھوڑا فاصلے پہ جنت البقیع میں محو آرام ہو۔ تو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے حبیب تاجدار کائنات کے علم مبارک کی بات تو اپنی جگہ پہ، اور آپ کا اپنے غلاموں کو جنت کی بشارتیں دینا یہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ نے فرمایا عثمان تمہیں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جائے، 40 دن کی بھوک ہے، 40 دن کی پیاس ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار اجازت مانگ رہے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ان باغیوں سے جنگ کرتے ہیں۔ آپ کی سیکیورٹی میں، آپ کے گارڈز میں، سیکیورٹی گارڈز میں حضرت امام حسن موجود ہیں، خود امام حسن وہ آ گئے، انہوں نے کہا حضور آپ، یہ داتا علی حجویری کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ تو امام برحق، کہ آپ خلیفہ برحق ہیں، اور میں آپ کی اجازت کے بغیر تو تلوار نہیں نہ اٹھا سکتا، لہذا حکم دے۔ حضرت داتی علی حجویری کشف المعجوب میں فرماتے ہیں امام حسن فرمانے لگے آپ مجھے حکم دے تاکہ میں ان باغیوں کے سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھتیجے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، تاکہ وہ فیصلہ اور تقدیر کا وہ اٹل قانون کہ جو پورا ہونا ہے کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، تم اس میں نائل نہ ہو،